اور لوگوں کے بہت سوال آتے ہیں رمضان کے بارے میں، تو سوال میرا کچھ آپ سے یوں ہے، ٹو فولڈ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فرمائیے کہ رمضان میں آسانی سے کثیر فوائد حاصل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی رمضان کی روزانہ کی عبادات ایسی ہوں جو آسان بھی ہوں اور جن کے فوائد بھی بہت ہوں۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی تفصیل پوچھی ہے کسی نے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ گھر میں یا کسی دوسرے شہر کی مسجد میں مرد اور عورتیں کیسے آپ کے ساتھ اعتکاف میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دو سوال ہیں، ہمیں آسان رمضان بتا دیں کیسے گزاریں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے سوالات ہیں دونوں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ رمضان کے فوائد جو ہے وہ کثیر انداز میں ہم حاصل کریں اور آسانی سے حاصل کریں، بے شک یہ ہے کہ رمضان میں بڑی عبادات نوافل کی تفصیلات آپ سنتے ہی ہوں گے، لیکن سب سے آسان جو ایک ضابطہ جو بار بار میں بتاتا ہوں، تو بس اس کو اگر فوکس کر کے پورا کر لیں تو یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا پورا ہو گیا جو آپ نے ہدایت فرمائی۔ کیونکہ آخر شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا تفسیر وہ خطبہ جو ذکر کیا، اور جو ہے وہ فضائل اعمال میں میرے دادا پیر قطب الاقطاب برکت الاسر حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ نے وہ نقل کی ہے، اس کی ڈیٹیل نقل کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاص طور پہ فرمائی کہ بکثرت اس میں صرف 4 کام کرنے، بکثرت 4 کام آپ نے اس میں کرنے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 کام تو ایسے جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اللہ اسے آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو سب بیڑا پار ہو گیا۔ اور 2 کام ایسے ہیں کہ اس کیے بغیر آپ کو چارہ کار نہیں، آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ 4 کام کرتے بکثرت کرو۔ پہلا کام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کرو۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ جو ہے وہ 10 دن اعتکاف کے، اور یہ پورے رمضان کے، کیونکہ 10 کے جو ہے کہ 3 بنتے عشرے، ایک 10 دن کے عشرے میں 70,000 مرتبہ کلمہ پورا کرو، دوسرے عشرے میں 70,000 پورا کرو، تیسرے عشرے میں 70,000 پورا کرو۔ اب اس کی آپ بنا لیں کہ روزانہ کتنا آپ پڑھیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایک عشرے میں 70,000 جو ہے کلمہ شریف پورا ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ پہلے جب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، ساتھ پڑھیں گے محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بکثرت، اور کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ۔ تو یہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ روزانہ کی تعداد پوری کرنی ہے، تو وہ گویا کہ 70,000 10 دن میں پورے ہو جائیں۔ گویا کہ 3 عشرے کے اندر 70 کو 3 سے ضرب دے دیں تو گویا کہ وہ بکثرت جو نبی نے فرمائی وہ بہت جو پوری ہو جانی ہے۔ دوسرا استغفار کی فرمایا کثرت کرنی ہے۔ استغفار سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ خوش استغفار سے ہوتا ہے، اور آپ کی دین دنیا کی ساری راحتیں کھول دیتا ہے۔ تو استغفار کے لیے صرف استغفر اللہ کہنا بھی کافی، یہ بھی استغفار میں شامل ہے۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھتے رہیں۔ اس کو بھی 70,000 کا نصاب بنائیں کہ آپ 10 دن میں 70,000 استغفار پورا کرنا ہے۔ یوں کر کے آپ 3 عشروں کے اندر 70,000 استغفار۔ تو 2 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بکثرت کریں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی ہیں۔ آگے اس کے بعد 2 چیزیں فرمایا وہ ہے جس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت اللہ سے مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ تو لہذا اب یہ 2 دعائیں بتا دی ہیں کہ جو ہمیں مانگنی ہے، کہ جنت کون نہیں چاہتا اور جہنم سے کون بچنا نہیں چاہتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے چارہ کار نہیں ہے۔ لہذا آپ جو جنت کی دعا اس طرح کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم، یہ اس کو آپ پڑھے ورد شروع کر دیں۔ اب یہ ورد جو ہے آپ جو اس کی بھی نیت کر لیں کہ 70,000 پورا کرنا میں نے۔ اب 70,000 نہیں ہو پاتا تو آپ کم از کم جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک عشرے کے اندر 25,000 مرتبہ کریں، دوسرے عشرے میں 25,000 کریں، تیسرے 25,000 کریں۔ تو 25 75,000 مرتبہ آپ کا جو ہے پورے رمضان میں اللہم انی اسألک الجنہ کا ورد ہو۔ پھر دوسرا فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگے۔ تو جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے یوں کہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ یہ اس طریقے سے آپ جو 25,000 مرتبہ اس دعا کو دہرائیں تو گویا کہ 75,000 پورے رمضان میں۔ تو یہ وہ 4 کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ہوگا کہ پورے رمضان کی برکت آپ کو ملنی۔ ادھر جو نمازیں ہیں
وہ نمازیں جو ہے وہ آپ پوری اس کی نوافل اور سنن کے ساتھ ادا کریں. مثلا عشاء کی مثلا 17 رکھتے ہیں تو آپ اس کی 17 رکھتے ہی پوری کریں. مغرب کی جو ہے وہ 9 ہیں تو 9 ہی پوری کریں. 7 ہے تو 7 ہی پوری کریں. 3 فرض 2 نفل 2 سنت اس کی 7 ہی جو آپ پوری کریں. تو گویا اسی عصر کی 4 سنت غیر موقع اور پھر 4 فرض. تو گویا کہ یہ پوری سنت نوافل کے ساتھ یہ نمازیں پوری کریں. اور رات کو تراویح میں قرآن کریم پوری پابندی کے ساتھ سنیں اور 20 تراویح پوری پڑھیں اور قرآن کریم آپ جو ہے تراویح میں سنیں. ٹھیک. بس اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ رمضان کے جو پورے جو تقاضے تھے یہ آسانی کے ساتھ آپ کو حاصل ہو گئے. اب یہ ایکسٹرا بات ہوگی کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, رمضان میں اپنی تلاوت سے بھی یہ قرآن ختم کریں. وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں, مزید کرنا چاہے کرنا ہے. لیکن آپ نے تراویحوں میں جب آپ نے پورا قرآن سن لیا تو آپ نے گویا کہ رمضان میں پورا قرآن سننے کا آسان راستہ اختیار کر لیا. تو یہ جو ہے آسان فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے مطابق آپ رمضان کی پوری برکات جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے. ایکسٹرا آپ کو بوجھ فیل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ مزید اللہ نے موقع ہمت دی, قرآن کریم ایک اپنے خود تلاوت کر کے بھی ختم کریں, پھر نوافل پڑھیں, اشراق پڑھیں, تہجد پڑھیں, تو بڑھانے کا تو اس قدر ہے کہ کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. لیکن میں کم سے کم جو بتا رہا ہوں کہ کم سے کم آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں. وہ کاؤنٹر والی تسبیح ہاتھ میں رکھیں, انگلی پہ چڑھا لیں, اپنے آفس میں بھی بیٹھیں, وہاں بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا آج کی تعداد جتنی 3000 پوری ہو گئی. اب اس کے بعد شروع کر دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو گویا کہ وہ آفس میں بیٹھے ہیں, لوگوں سے بات کر رہے تو رک گئے, اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیا. آسانی سے آپ رمضان کی ایسی برکتیں حاصل کر لیں گے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے قدر و منزلت کے فیصلے کر دیں گے. یہ ایک آسان طریقہ. اب رہا اعتکاف کے حوالے سے سوال کہ جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں یا شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ میرے ساتھ اعتکاف کے معمولات میں کیسے جوائن کریں گے. میرے ان کے لیے اعتکاف کے جو معمولات لائیو آ رہے ہوں گے جی ٹی وی پر. اب آپ کے ملکوں کے اعتبار سے اب کیسے ہوگا, آپ اپنے ملکوں کی ٹائمنگ کے اعتبار سے نمازوں کو سیٹ کریں گے. تو اسی حساب سے آپ جو شروع کریں, جیسے ہمارے ہاں مغرب کی نماز سے ہم بسم اللہ کریں گے اعتکاف کی. تو جب آپ کے ہاں مغرب کی نماز آئے گی پہلے روزے کی تو آپ اس مغرب سے وہی معمولات کریں. پھر عشاء آئے گی ہماری, آپ اسی اعتبار سے اپنی جو آپ کی عشائی اس کے اعتبار سے آپ کریں گے. تو جیسے جو ہے تو اس طریقے سے آپ وہ اس معمولات کو کرتے رہیں گے جس طریقے سے ہم یہاں پر کریں گے. تو آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے نمازوں کے میں متعین کر لیں گے کہ کس نماز کے بعد ہم نے کون سے معمولات کرنے. وہ سارے لائیو آتے رہیں گے. ابھی ہم نے مغرب پڑھی اب یہ معمول ہے, عشاء پڑھی اب یہ معمول ہے. اب آپ کے ہاں جب وہ 21 کی رات کی مغرب ہوگی آپ اس کے اندر وہ معمولات کریں گے. جب آپ کے ہاں عشاء ہوگی 21 کی رات کی آپ وہ معمولات کریں گے. اسی طریقے سے یہ سارا جو آخر جو ہے عشرت چلتا رہے گا. اس طریقے سے آپ میرے ساتھ جوائن کریں گے. اب جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں ہیں, خواتین اپنے گھروں میں ہوگی اور مرد مسجد میں ہیں, ٹھیک نہیں تو اگر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہتے اپنے گھر میں, تو گھر میں مصنوع اعتکاف نہیں ان کا ہوگا, وہ تربیتی اعتکاف ہوگا. تو گھر میں بیٹھ کے وہ پھر میرے معاملات کو ٹی وی آن کر کے یا فون آن کر کے میرے معاملات کو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ان کو منافع ملتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو ویری مچ حضرت, یہ آپ نے بڑی تفصیل سے اور آسانی سے بات بتا دی. تو دن کے 7000 دفعہ پڑھیں, 10 دن میں 70000 دفعہ کریں گے. تو 7000 اور 7000 14000 دو آپ نے جو پہلی باتیں بتائیں بالکل صحیح بات. تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حضرت.